وہ کتاب ہے۔ مومنوں سنو یہ عظمت قرآن کی، مومنوں سنو یہ عظمت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے گی تلاوت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے گی تلاوت قرآن کی۔ اور پڑھا کلمہ حق داخل اسلام ہوا، قرآن کی سچائی اور حقیقت جاننا۔ پڑھا کلمہ حق داخل اسلام ہوا کون؟ جس نے بھی جان لیا حقیقت قرآن کی۔ اگر قرآن کی حقیقت انسان جان جائے واقعی، پھر وہ اس کا گرویدہ اور چاہنے والا ماننے والا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی حقیقت یہ ہے، چاشنی یہ ہے، اور اس کی رفت و بلندی یہ ہے کہ اگر انسان اسے پڑھ لے تو اس کا چاہنے والا ہو جائے۔ اسی کتاب کی تلاوت سے ہم اور آپ نے آج کے اس عظیم الشان شہید راہ مدینہ کانفرنس و عرس شہید راہ مدینہ کا آغاز کا ماحول دیکھا۔ حضرات، کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان جانشین حضور شہید راہ مدینہ، پیر طریقت گل گلزار اشرفیت، معین قوم و ملت، محافظ ناموس رسالت، حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی المعروف مولانا معین میاں، پریزیڈنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء و صاحب سجادہ، آستانِ عالیہ درگاہ کی چھوچا مقدسہ جلوہ بار ہوں گے۔ الحمدللہ ان سے قبل ان کے برادر کبیر یعنی بڑے بھائی صوفی باصفا شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ حضرت سید شاہ حسین اشرف الاشرفی الجیلانی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ جن کا ذکر کرنے سننے یہاں جمع ہوئے ہیں، انہی کی آل کی زیارت سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کتنا معصوم سا چہرہ ہے، کتنا تصوف والا انداز ہے۔ واقعی ایک مومن کی نگاہ جب پڑھتی ہے آل نبی پر تو وہ نگاہ کہیں اور نہیں بھٹکتی ہے، بلکہ خواہش بڑھتے رہتی ہے کہ حضرت ایسے بیٹھے رہے، میں ان کی زیارت کرتا رہوں۔ یہی جذبہ، یہی شوق لے کر بیٹھیے کہ ذکر آل نبی سماعت کریں گے اور آل نبی کے آل کی زیارت کریں گے۔ ان کے ساتھ میں ان کے بھتیجے اور ان کے گھر والے سادات کرام بیٹھے ہیں، نبی کے گھر والے بیٹھے ہیں اور نائب نبی بھی بیٹھے ہیں۔ آئیے میں وقت نہ لیتے ہوئے بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے 4 شعر قصیدہ بردہ کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں۔ حضرت قاری قطب الدین اشرفی گیلانی یہ جی لگا کر ایک بار ہدیہ درود کا نظرانہ پیش کرنے کو ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والمعالم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ قصیدہ بردہ آپ کی دعا میں پیش کر رہا ہوں۔ جن حضرات کو آتا ہو میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ وہ کرتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي دائما ابدا على حبيبك خير
جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں، آہش سوال فرمائیں۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام سبھی انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام سبھی انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور وہ جو ایک شہر نور خدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ جو ایک شہر نور خدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے،
ہر شام بدرو تو جائے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدرو تو جائے، اور کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے، کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے، میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، خاک طیبہ بھی کردے شفا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، خاک طیبہ بھی کردے شفا ہے، کہ مستقیم کی چوکھٹ عطا ہو، یا خدا بس یہی التجا ہے، مستقیم کی چوکھٹ عطا ہو، یا خدا بس یہی التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقصد اللہم صلی علی سیدنا مولانا علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، منقبت اور صفات مل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث نے ٹھوکر سے میرے غوث نے ٹھوکر سے مردوں کو جلایا ہے، المدد پیلانے پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیلانے پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیلانے پیر غوث اعظم دستگیر، ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے آؤ، ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے جاؤ، ہو کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ، ہو کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ، باللہ اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، باللہ اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے خواجہ سے اجازت لو، خواجہ سے اجازت لو، بغداد چلے جاؤ، المدد پیلانے پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیلانے پیر غوث اعظم دستگیر، اللہ کھولے اسی در سے تقدیر بنائی ہے، اللہ کھولے اسی در سے تقدیر بنائی ہے،
بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں اشعار احمد کا انصار پڑھے اور آمین کے سلمان میں معذرت خواہ ہوں، اور اسی طرح ہر شخص سے جن کی جذبات تمام انداز سے ملتبس ہو، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ کہ وقت کا خیال کرے، اگر 3 شعر کہا جائے آپ سے تو 3 شعر پیش کرے۔ یہاں پہ پڑھنے کا مقصد نہ شہرت ہو نہ حصول دولت ہو، بلکہ صرف یہی ہو کہ حضور شہید راہ مدینہ کا فیضان مل جائے، غوث و خواجہ کا فیضان مل جائے، سادات کا صدقہ مل جائے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانے کے فیضان سے مالا مال ہو جائے، غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو جائے، یہی مقصد ہو جائے۔ اور یہاں 1 شعر پڑھیں 3 شعر پڑھیں، بس یہی مقصد ہو کہ حاضری ہو جائے اور 1 شعر ہی صحیح بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے۔ سننے والے کی بھی یہی نیت رہے اور پڑھنے والے کی بھی یہی نیت رہے۔ حضور شہید راہ مدینہ کے عرس میں ہم آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں حضور شہید راہ مدینہ کو شہید راہ مدینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا اسم گرامی سید شاہ انوار اشرف ہے۔ آپ کے حیات میں آپ مشہور تھے مثنیٰ میاں کے نام سے، بعد وصال آپ کا لقب اور آپ کی تشہیر اس نام سے ہونے لگی شہید راہ مدینہ۔ شہید راہ مدینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آج سے 22 سال قبل 15 رمضان المبارک کا دن 16ویں رمضان کی شب مکہ سے مدینہ سید شاہ انوار اشرف المعروف مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ والرضوان مدینہ شریف کے حاضری کے لیے اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک شہزادہ حضرت سید شاہ حسن اشرف الاشرفی الجیلانی اور دوسرے شہزادے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اشرف الصوفیہ حضرت سید شاہ حسین اشرف الاشرفی الجیلانی۔ آپ کی کار حادثے کا شکار ہوئی اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، یعنی کہ مدینے کی راہ میں آپ شہید ہو گئے۔ شہید راہ مدینہ یعنی کہ مدینے کے راہ کا شہید۔ مدینہ کون سا شہر اللہ الصمد، کون مسلمان ہوگا جو مدینے کی یاد اپنے دل میں بسائے اور تڑپ نہ جائے؟ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سرکار عمر میں 1 بار مدینہ دیکھو، ہوتی ہے؟ ہماری خواہش ہوتی ہے سرکار 1 بار مدینہ دیکھ لوں۔ کتنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر سال مدینہ دیکھوں، دیوانوں کی خواہش ہوتی ہے بار بار مدینہ دیکھوں، اور جو اعلیٰ مقام پہ رہتے ہیں زیادہ دیوانگی میں رہتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ جاؤں اور وہیں رہ جاؤں۔ یہ خواہش ہوتی کہ نہیں؟ ہر کسی کی ہوتی ہے۔ شہید راہ مدینہ کی بھی وہی خواہش تھی، جہاں دعا فرماتے تھے کہتے تھے وہیں موت آئے وہیں رہ جاؤ، اور کیوں نہ مرنے چاہے وہیں رہ جائے۔ یہ حضور نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، تم میں سے جس کی بھی ساتھ ہو سکے تو مدینہ میں مرو، نہیں تو وہاں مرنے کی خواہش۔ مدینہ شہر جہاں کی مٹی شفا ہے، آنکھوں سے لگا دیا جائے شفا مل جائے، بیمار کو کھلا دیا جائے شفا مل جائے، جہاں کی مٹی کا یہ مقام ہے کہ اس سے شفا مل جائے، الحمدللہ اسی مٹی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہید راہ مدینہ مدفون ہو گئے ہیں۔ کیا مقام ہے شہید راہ مدینہ کا؟ جب آپ با حیات تھے لوگ فیضیاب ہوتے تھے، آج با حیات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پیروں کی جانب آپ مدفون ہیں، روضہ رسول کے قریب مدفون ہے، جنت البقیع شریف میں مدفون ہے، واقعی آپ وہاں مدفون ہیں۔ آج بھی لوگ آپ کی محبت کے چراغ کو سلگا کر آپ کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے حضرت حافظ و قاری اشفاق کو پیش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ
ساتھ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے 4 شعر پیش فرمائیں گے. آئیے تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہید راہ مدینہ، مسلم چھوٹا قبرستان وقف ٹرسٹ کچھ ہی دیر میں رونق اسٹیج ہوں گے اور ہمارے منتظر نگاہوں کے سامنے ہوں گے. ہم ان کی زیارت کریں گے اور ان کے آوازات کا ذکر سنیں گے. آپ کے سامنے نعت رسول لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت حافظ و قاری اشفاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم. استغفار کے حضور معین ملت کا، شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ کا، جانشین حضور مخدوم سنہ کا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شہید راہ مدینہ، فیضان حضور مخدوم سنہ، حضور معین ملت، اشرفی دولہا، جانشین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام الامام کے دشات پیش کروں، سماعت فرمائیں. ہر طرف دی گئے خیرت زدہ سکتا کیا ہے. اور یہ شیخ فرمائیں، ہم ہیں ہونے کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ہونے کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر اس سے اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار. اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار. اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. عالم کیا ہے جب حضور شہید راہ مدینہ کی خوبصورتی کا اور چہرے کا یہ عالم ہے، پھر چہرے حضور مخدوم اشرف جہانگیر کے عالم کا کیا ہوگا. باپ زہرا کے یہ کلی لگتے ہیں، باپ ہیں ان کے ولی، یہ بھی ولی لگتے ہیں. انہیں شجرا دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ تو چہرے سے فرزند علی لگتے ہیں. یہ علی والے ہیں، یہ علی کے شہزادے ہیں، فاطمہ زہرا کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. حضور السلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ. کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. اور بٹھایا اپنے کاندھے پہ رسول اللہ نے اکثر سیدی سرکار شکریہ فرماتے ہیں، بٹھایا اپنے کاندھے پہ رسول اللہ نے اکثر کوئی ہم رتبہ شبیر و شبت ہو نہیں سکتا. میں پاک سے اکتساب فیض کر لیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک قوم کو اٹھائے گا تو حال یہ ہوگا کہ ان کا چہرہ نورانی ہوگا. اور صرف یہی نہیں میرے عزیزوں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک میں آتا ہے ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء او کما قال. بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبیوں کی جماعت میں ہیں اور نہ شہیدوں کی جماعت میں ہیں، مگر ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یدرکہم النبیون والشہداء. انبیاء کرام بھی مقام دیکھ کے رش کریں گے، شہداء کرام بھی مقام دیکھ کے رش کریں گے.
میرے عزیزوں کو کون سے نفوس قدسیہ ہیں؟ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا یضع اللہ لهم منابر من نور، اللہ ان کے لیے قیامت میں نور کا منبر لگوائے گا، سبحان اللہ۔ دوسری عبادت میں ہے اللہ ان کے لیے موتیوں کا منبر لگوائے گا۔ قیامت کا عالم تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، جب آسمان میں شقاق پڑ جائے گا وہاں تو کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، مگر اس دن دو چہرے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، دو چہرے ہوں گے، بعض چہرے چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے ہوں گے۔ سنیے علماء اہل بیت فرماتے ہیں جس کا جو اہل سنت ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان میں اس آیت کی تفسیر سے اقتصاب فیض کرتا ہوں۔ خاک پائے المشائخ عرض کرتا ہے ارے میاں معین المشائخ کا چہرہ دیکھو، شہید راہ مدینہ کا چہرہ دیکھو۔ ارے میاں یہ تو بڑے ہیں، حضرت حسن میاں کی گود میں سید کے بیٹے کا چہرہ دیکھو۔ اہل سنت کے جب بچے ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے؟ اس لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، صحابی نے عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کو جہاں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فصیح بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں، نقیب بھی ہیں، یہ تمام علماء ائمہ بیٹھے ہیں۔ فقیر حسن اشرفی مصباحی عرض کرتا ہے ارے میاں یہاں کوئی کسی اور کی محبت میں نہیں آیا، آل رسول کے انس میں، آل رسول کی محبت میں آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کو نذرانہ عوام کے چندے سے نہیں اپنی تنخواہ سے دیتے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان سے بولی آپ بے شک اماموں کے لیے بولیے، امام ہمارے قائد ہیں، امام ہمارے رہبر و رہنما ہیں، مگر آپ کے علاقے میں جو مقام میں پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی، جو مدارس میں درس دے رہے ہیں ان کے لیے بھی ملیں گے، حافظ کہاں ملیں گے؟ آئیے حضور شہید راہ مدینہ کو دیکھیں۔ میرے عزیزوں میں نے تو بمبئی کی سرزمین پر حضور شہید راہ مدینہ کی زندگی کے شب و روز کو نہیں دیکھا ہے، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن نگاہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے صحبتیں پائی ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں شہید راہ مدینہ اصلی تعلیم میں آفتاب و مہتاب بارے میں کون بولے گا؟ مدرسہ میں پڑھانے والوں کے بارے میں کون بولے گا؟ کن کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ جنت البقیع شریف سے لو لگا ہے ہمارا، حضور شہید راہ مدینہ جنت البقیع شریف میں ہے، اور آپ اپنی روحانی نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لہذا زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور شہید راہ مدینہ، فیضان حضور مختوم سنہ۔ شہید راہ مدینہ میں تشریف لائے ہوئے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مجھے ابھی سفر کرنا ہے، اس لیے مجھے انہوں نے بلا دیا ہے، تو چار شعر پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ارشاد سورۃ پاک کا حدیث پیش کر دیجیے اور معنی سے پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا بتائیں کہ
وہاں جانے سے کیا ملتا ہے، کیا بتائیں کہ وہاں جانے سے کیا ملتا ہے، مجھے کیا بتائیں، کیا بتائیں کہ وہاں جانے سے کیا ملتا ہے، کوئے سرکار میں جنت کا مزہ ملتا ہے، کوئے سرکار میں جنت کا مزہ ملتا ہے، کوئے سرکار میں جنت کا مزہ ملتا ہے، کیا بتائیں۔ یہ شعر سمجھ حقیقت یہ مبنی شعر ہے کہ جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہے نصیب، جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہے نصیب، ہاں اسی عشق کے بندے کو خدا ملتا ہے، ہاں اسی عشق کے بندے کو خدا ملتا ہے، کوئے سرکار۔ چار مصرے اور یعنی ایک قطع اور سن لیجیے، پھر میں رخصت ہو جاؤں گا، دنیا پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، پڑھنے والے بہت ہیں، وقت کم ہے، اس لیے سب کو نمٹانا ہے، چار مصرے سن لیجیے۔ پیغام ہے آپ کے شہید راہ مدینہ کے اس اسٹیج سے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے، درود شریف ایک بار اور پڑھ لیجیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، 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 زندگی وقف عبادت کیجیے، زندگی وقف عبادت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ جہاں جہاں حضرات ہیں شرکت کریں شعر پر کہ روشنی مقصود ہو گر قبر میں، روشنی مقصود ہو گر قبر میں، روشنی مقصود ہو گر قبر میں، تو خوب قرآن کی تلاوت کیجیے، خوب قرآن کی تلاوت کیجیے، خوب قرآن کی تلاوت کیجیے، رزق کا مالک ہے رب ذوالجلال، رزق کا مالک ہے رب ذوالجلال،
عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود صبر جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود صبر جاؤں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا ہے کون بھلا، ہے کون بھلا، احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا ہے کون بھلا، احمد مختار کے سرکار کے جیسا۔ اور یہ حقیقت سے پلتا ہے صدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ، حسنین کے دربار کہاں آپ کے راجا، دربار کہاں، دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ بھاگ جگا دو مجھ دکھیا کے، بھاگ جگا دو ید اشرف سمنا کا صدقہ دو یا سید انوار اشرف، سانجھ سکارے بیاکل نینا، سانجھ سکارے، سانجھ سکارے بیاکل نینا، راہ نہارے کب آؤ گے، آ نہ سکو سندیس بھیجا دو یا سید انوار اشرف، آ نہ سکو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سانجھ سکارے بیاکل نینا، سانجھ سکارے بیاکل نینا، راہ نہارے کب آؤ گے، آ نہ سکو سندیس بھیجا دو یا سید انوار اشرف، میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے، میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے، آج پہ سب کی تشنا لگی ہے، اپنا یا سید انوار اشرف، اپنے ہاتھوں، آخری شعر تو بہت ہیں، آخری شعر مراجعہ فرمائیں کہ ڈوب نہ جائے میرا سفینہ ڈوب نہ جائے میرا سفینہ، سن لو شہید راہ مدینہ، موری نیا پار
یا سید انوار اشرف نوری نہیں یا صدقہ معین اشرف کا عطا ہو اشرف سمنا کے صدقے میں صدقہ معین اشرف کا عطا ہو اشرف سمنا کے صدقے میں من میں پریت کا دیپ جلا دو یا سید انوار اشرف بہت شکریہ وقت کا لحاظ کیا آپ سے حضرات نظر میں ہر گھڑی جلوہ ہے میرے مرشد کا نظر میں ہر گھڑی ہے میرے مرشد کا ہر دل و دماغ پہ دل و دماغ پہ پہرا ہے میرے مرشد کا دل و دماغ پہ پہرا ہے میرے مرشد کا تیزی کے ساتھ جیسا کہ اسماعیل سبھی کہ خدا بھی دیکھ کے چہرے کو یاد آتا ہے خدا بھی دیکھ کے چہرے کو یاد آتا ہے خدا بھی دیکھ کے خدا بھی دیکھ کے چہرے کو یاد آتا ہے قسم خدا کی قسم خدا کی وہ چہرہ ہے میرے مرشد کا قسم خدا کی وہ چہرہ ہے میرے مرشد کا نظر میں ہر گھڑی جلوہ ہے میرے مرشد کا اور یہ بھی عقیدت کا شعر ملاحظہ فرمائے تمام دیوانوں کی وجہ سے کہ جہاں پہ رحمت مولا اترتی رہتی ہے جہاں پہ رحمت مولا اترتی رہتی ہے وہ بستی ایسا وہ بستی ایسا وہ قصبہ ہے میرے مرشد کا وہ بستی ایسا وہ قصبہ ہے میرے مرشد کا شعر آخری ملاحظہ فرمائیں کہ دیوانہ کر دیا مجھ کو ہے جلوے جانا دیوانہ کر دیا مجھ کو ہے جلوے جانا دیوانہ کر دیا دیوانہ کر دیا مجھ کو ہے جلوے جانا ارے حسین چاند سا حسین چاند سا چہرہ ہے میرے مرشد کا حسین چاند سا چہرہ ہے میرے مرشد کا سبحان اللہ نظر میں ہر گھڑی جلوہ ہے میرے مرشد کا بہت شکریہ حضرات ہمارے درمیان دور و دراز سے مہمان شعراء علماء بھی تشریف رکھتے ہیں اب آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں دیان حضور مخدوم اشرف جہان کے سمنانی یعنی کہ میں آواز دوں گا حضرت مولانا اسلم وارسی صاحب کو جو بسکاری شریف سے تشریف لائے ہیں حضرت سے گزارش ہے کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ حصول اکتساب فیض کے لیے آتے ہیں لہذا
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آؤ عید کا میدان میں خاص انتظام ہے، لہذا آپ حضرات اطمینان و سکون اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسنہ میاں کی بات بے شک سبحان اللہ، مسنہ میاں کی بات حسین و حسن مرتضی علی یہ ہے آقا کا گھرانہ، یہ ہے آقا کا گھرانہ۔ حضرات میں آپ کے سامنے مصطفیٰ کے بغیر نہ میری حمد مکمل ہے، مصطفیٰ کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے، مرتضیٰ کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے، مرتضیٰ کے بغیر کہو قطع سے نہ طلب دراز کرے، یہ در ہے وہ جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، یہ در ہے وہ جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر نہیں ملتا۔ نماز میں نہ ہو شامل اگر سرور حضور، نماز میں نہ ہو شامل اگر سرور حضور، تو یہ سمجھ لو یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر، در گزر کی عادت ہے میں جانتا ہوں انہیں در، یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں ملتا تیری رضا کے بغیر، کسی سزا کے بغیر وہ بخش دے مجھے بھی، کسی سزا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ ابھی سوچتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آزم شب طویل حیات، میں سوچتا ہوں کہ آزم شب طویل حیات کٹے گی کیسے کسی درد آشنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے قدم قدم پہ مددگار
इज्जत और जिल्लत। सुभान अल्लाह। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं। शहीद राह मदीना हजरत सैयद शाह हसन अशरफ खलशुल जिलानी के हाथों से अवार्ड पेश किया जाएगा। उसके बाद कुल फानी है। आप हजरात को बिना सबूत से तशरीफ रखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़त ज़िल्लत तेरे हाथ, कौन बताए किसी की राह, कौन बताए किसी तुम्हारे हुस्न सुखद की ज़कात लेते हैं, न जाने कितने सुखद और मुईन मिल्लत। पनाहगाहे अदब व वफा की चौखट है, तेरे खुलूस की चादर मुईन मिल्लत। मुईन कौम व मिल्लत की बारगाह में उनकी दीनी खिदमत और कौम व मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए हमेशा फिक्रमंद रहने के लिए, अहले सुन्नत वल जमात की बेहतरीन रहनुमाई करने के लिए, क़यादत करने के लिए, नामुस रिसालत की हिफाजत की जद्दोजहद करने के लिए आपकी बारगाह में मोहम्मद अरबी अवार्ड पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर मुईन मिल्लत बनाया है, जामिया बनाया है, मस्जिदें बनवाई है, सरपरस्ती तंजीमों की है। क्यों? इसलिए कि वो हुजूर शहीद राहे मदीना लोगों से लेने नहीं आए, नाना का दीन फैलाने आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। और सुनिए, ये खुशबख्ती है, हुजूर मोइनुल मशाइख साहिब सज्जादा आज मदारिस इस्लामिया की सरपरस्ती कर रहे हैं और उनके साथ असीर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भाई हाज सईद नूरी साहब। अरे मेरा सुनो, ये कीड़े मकोड़े ये क्या हुजूर मोइनुल मशाइख पे उंगली उठा सके? सोचे महबूब मशरफ का बेटा, गौसुल आलम का जानशीन, गौसे आजम की अमानतों का अमीन, गरीब नवाज के मशरफ का तर्जमान, आला हज़रत के मसलक का तर्जमान, हुजूर मोइनुल मशाइख ये शेखों को अपने कदम पे रखते हैं। इनकी निगाह में दौलत रही है, इसलिए कि बादशाह का जानशीन है। ये चीजें हैं तो दीन के लिए, मरते हैं तो दीन। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। आज ये सुन्नी मस्जिदें बना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नी मस्जिदें बना, बड़ी सी मदद से हसन अशरफी मिसबाही आ गया। और कोई होता तो छुप करके सौदा कर लेता, हाय 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 हाय, बेशक डर जाता टपोरियों से, नशेबियों से, दरस वालों से, सफेद कालम वालों से, बड़े ओहदेदारों से। मगर उसे क्या मालूम, आए थे डराने के लिए भी, ललचाने के लिए भी, खरीदने के लिए भी, मगर उसे मालूम नहीं कि सुल्तान अशरफ का बेटा है। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों पे कई ताज धरे रहते हैं। सुल्तान का बेटा सुल्तान है। उन ओहदेदारों को भी पता चल गया, खरीदना उसे हो, उसे खरीदो जो तेरे टुकड़ों पे पलते हो। ये नबी का बेटा है, अली का बेटा है, अशरफ का बेटा है। ये तेरे टुकड़ों पे नहीं, इनके टुकड़ों पे बादशाह भी मना करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मोइनुल मशाइख के साया दराज रखे। उलमा की ताकत का नाम मोइनुल मशाइख है, इल्मा के हौसले का नाम मोइनुल मशाइख है। आज जो है उलमा मशाइख के जो जिम्मेदार का नाम मोइनुल मशाइख है, अहले सुन्नत की आवाज का नाम मोइनुल मशाइख है, मसलक के आला हज़रत के तर्जुमान का नाम मोइनुल मशाइख है, नाम से रिसालत के सच्चे मुहाफिज का नाम मोइनुल मशाइख है। अल्लाह इस अमानत को सलामत रखे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। सुभान अल्लाह, किस शान का शजरा है शहीद राहे मदीना का,
کس شان کا شجرا ہے شہید راہ مدینہ کا، حسنین سے رشتہ ہے شہید راہ مدینہ کا، اور جو بھی ملتا کہتا پھرتا ابو کا چہیتا ہوں۔ جو پرانے مریدین ہیں جانتے ہیں حضور شہید راہ مدینہ کو ابو سے پکارا کیا کرتے تھے، سب کوئی کہتے ابو نے بلایا، ابو نے چاہا، جو ملتا کہتا پھرتا ابو کا چہیتا ہوں۔ انداز ہی کچھ ایسا تھا شہید راہ مدینہ کا، انداز ہی کچھ ایسا تھا شہید راہ مدینہ کا، اور اخلاق میں آنا، قیادت میں آنا، سخاوت میں آنا، اخلاق میں آنا، انداز میں آنا، سخاوت میں آنا، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے شہید راہ مدینہ کا، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے شہید راہ مدینہ کا۔ حضرات ایک دور کی آواز ہمارے درمیان موجود ہے، کلکتہ کی آواز، یعنی حضرت مولانا نصیب حبیب کلکتوی صاحب، حضرت کو دور جانا ہے۔ میں حضرت سے گزارش ہوں کہ مائک پہ تشریف لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلا الله خير من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا قرآنی تیرے بندوں نے پیش کیا، یا اللہ اسے اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما لینا، آمین۔ یا اللہ تو ان تمامی کا ثواب باقی رحمت مقدس و رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو رحمت کو عطا فرما، یا اللہ تو ان تمامی کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے رحمت کی بات کو عطا فرما، یا اللہ تو ان تمامی کا ثواب ازواج مطہرات کے رحمت کی بات کو عطا فرما، یا اللہ تو ان تمامی کا ثواب صحابہ تابعین کے روح پاک کو عطا فرما، یا اللہ تو تمام کا ثواب اہل مدینہ کے والا کے روح پاک کو عطا فرما، یا اللہ تو تمام کا ثواب اہل بیت الخال کے روح پاک کو عطا فرما، یا اللہ تو تمام کا ثواب مولا رحیم مولا کریم شہداء بدر شہداء احد شہداء حنین شہداء تبوک شہداء کربلا کے روح پاک کو عطا فرما، نواسۂ رسول جگر جو شہید مقبول حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے روح پاک کو عطا فرما، یا اللہ تو ان تمامی کا ثواب فاطمہ جنت حضرت امام فاطمہ الصغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک کو عطا فرما، یا اللہ تو ان تمامی کا ثواب میرا شاہد میرا سیدنا شیخ وقت الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک کو عطا فرما، یا اللہ تو ان تمامی رسول خواجہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجدی رسول غنی نواز کے پاک کو عطا فرما، آمین۔ آپ کے خاندان مریدین خلفاء اہل خانہ کے روح پاک کو عطا فرما، آمین۔ یا اللہ تو ان تمامی کا ثواب مرشد رحمت حضرت پیر اللہ محمد نبی کے پاک کو عطا فرما، آمین۔ جب اعلیٰ جد کریم تاریخ السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی میر سید ظفر الدین شمسی شاہ مخدوم شاہ جہانگیر سمانی کو پاک کو عطا فرما، آمین۔ یا اللہ تو مخدوم پاک تو گائس آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کرنا، چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، اللہ حافظ۔